تو آپ بعد میں کہیں کہ کتنے عیسائی بنائے، ہم کو عیسائی بنانے ہی نہیں تھے یہاں پہ. غیر منقسم ہندو پارٹی میں چل رہا تھا، لیکن اب نہیں، اب عیسائی نہیں بنانا. اس لیے کہ ہم کو پتا ہے کہ اس کے نتیجے ہم کامیاب تو نہیں ہوں گے، ہمارے مخالفین جب جائیں. یہ کیا ہو رہا ہے؟ ایک ہنگامہ ہو جائے. ہمارا صرف ایک مقصد وہ یہ ہے کہ مسلمان بچوں کو عیسائی نہ بنا، انہیں مسلمان نہ رہنے دو. اپنے مذہب کے بارے میں شک میں مبتلا کر دو اور اپنے مذہب کے اتنا مخالف کر دو. ان سے مت کو عیسائی بنا، ان سے مت کو یہودی بنا، ان کو ایسا بنا دو کہ اسلام کی ہر چیز کا مذاق وہ خود ہو رہا ہے. اور یاد رکھیے، پاکستان جیسے ملک میں اگر ہم نے ایک نسل ایسی تیار کر لی تو پورے افریقہ کو عیسائی بنانے سے زیادہ اہم ہوگا. ویٹیکن نے اس بات کو قبول کیا، ان کی گرانٹ ڈبل کر دی اور اس کے بعد اتنا بڑھا دیا کہ پورے پاکستان میں آج کل ایسے اسکولوں کا جال بچھا ہوا کہ جہاں پڑھنے والا نوجوان کبھی رسول کا مذاق اڑاتا ہے، کبھی امام کا مذاق اڑاتا ہے، کبھی خدا کا مذاق اڑاتا ہے، کبھی شریعت کا مذاق اڑاتا ہے. پوری نسل ہمارے سامنے آ گئی، پوری نسل ہمارے. تو جب ایک طرف پیغمبر اس دور میں کہہ رہے ہیں کہ عرب کے اندر کوئی گمراہ کرنے والا نہیں، اسلام ہی پھیل رہا، تب بھی کہہ رہے اے علی اگر تم نے ایک شخص کو بھی راہ ہدایت دکھائی تو پورے خیبر کی فتح سے بڑا کارنامہ ہوگا. اور جب ماحول ایسا بن گیا ہے کہ نہیں بلکہ کوشش یہ کی جا رہی، ایک عجیب جملہ ظالم کا جملہ ہے، اس لیے ہم سرسریز کو نظر انداز کر کے آگے بڑھ گئے. یہ خالی ایک جملہ نہیں، پوری ایک پلاننگ. بوسنیا میں جب مظالم اپنی شدت پر تھے، یہ بات میں کھل کے نہیں کہنا چاہتا ہوں، سمجھدار لوگ سمجھ جائیں. اور اس کے بعد منزل مسائل وہ یہ کہ بوسنیا میں جب مظالم حد سے زیادہ تھے تو بہرحال جہاں بھی دشمن حملہ کرتا تو عورتوں کے حوالے سے ایک ہی ظلم جو ہے وہ رائج ہے، وہاں بھی یہ ظلم ہو. اچھا یہ تو خیر دنیا کی تاریخ میں آپ کہیں سے کہیں دیکھ ڈالیے، جب بھی کسی علاقے پہ ظالم کا حملہ ہوگا تو وہاں کی عورتوں کی عزت و ناموس سب سے پہلے ختم کی جائے گی. حملے ہوئے عزتوں، مگر اس کے بعد جو عمل تھا وہ بڑا مشکل ہوا، وہ آج تک دنیا میں نظر نہیں آئے. وہ یہ کہ جب اس کے نتیجے میں یہ عورتیں حاملہ ہوں تو اگرچہ اسلام میں اس خاطر حمل ہر حالت میں حرام ہے اور اس میں بھی حرام. ظالم کے ظلم کے نتیجے میں اگر کوئی عورت ایسی حاملہ ہو گئی کہ اس کی عزت و آبرو ختم ہو جائے، فقط عزت بچانے کے لیے چاہتی ہے مسئلہ لوگوں کے سامنے نہ آئے، تب بھی گناہ. جو تمہارے ساتھ ظلم ہوا شاید اس سے بڑا گناہ تم کر رہی، وہ عزت کو ختم کیا، تم جان کو ختم کر رہی. خیر وہ ایک الگ بحث. جب انہوں نے یہ کوشش کرنا چاہی تو زبردستی عورتوں کو پکڑا گیا اور باقاعدہ نگرانی میں رکھا گیا کہ یہ اپنے حرام والے حمل کو ضائع کرنے پر. یہ دنیا کی تاریخ میں آپ کو کہیں نہیں ملے. دنیا کے کسی ظالم کے بعد آپ کو یہ نہ ملے کہ ظلم کے نتیجے میں جب حمل ٹھہر جائے تو اس حمل کو بچانے کی کوشش کرے. جب پوچھا گیا کیا وجہ، 10 سال تو ایسے بے حیائی کی گزرے ہیں ان بوسنیا والوں، کھلم کھلا اپنے گناہوں کو مانتے اور کہتے تھے کہاں ہے مسلمان، ان سے کہو اپنے خدا کو بلائے، اپنے رسول کو بلائے. یہ ہیڈنگ لگتی ہم برطانیہ کے اخبارات. تو انہوں نے کہا کہ ہم یہ نہیں چاہتے ہیں کہ یہ حمل ظاہر ہو جائے، کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ یہ عورت مسلمان ہے، اپنے آپ کو مسلمان کہے، ہمارا بچہ اور اس کی گود میں پرورش پائے. کافر ہم غیر مسلم، ہماری نسل اور مسلمان عورت کی گود میں پرورش پائے، ہم اس حمل کو ضائع نہ ہونے دیں. اچھا یہ جو جملہ کہا نا یہ اصل میں آپ کی پوری پالیسی. ایک طریقہ تو یہ تھا کہ ہم ہمارے بچے کو باہر سے آ کے تباہ کریں، ناکام ہو. دیکھا کہ ایسا ممکن نہیں. اب ان کی کوشش یہ کہ گھر مسلمان کا ہو، گود مسلمان عورت کی ہو، ماحول مسلمان کا ہو، بچہ ان کے مطابق پلے اور بڑھے. اب دیکھیے وہ ایک جملہ، ہم چاہتے ہیں ہمارا بچہ مسلمان گود میں، مسلمان گھر میں اور مسلمان ماحول میں پلے بڑھے. یہ خالی بوسنیا تک نہیں ہے، یہ کراچی میں بھی، یہ حیدرآباد میں بھی، لاہور میں بھی ہے، یہ شاید یہاں پہ. اب ان کی ٹیکنیک بدل گئی، باہر سے آ کے کم بہکاتے ہیں، اندر سے زیادہ بہکاتے. ہمارا گھر ہوگا، ہماری عورت ہوگی، ہماری ماں ہوگی، بچہ بھی ہمارا ہوگا، پروان پر چڑھے گا ان کے اسکولوں سے. کس طرح؟ ٹیلی ویژن، ڈش اینٹینا، کیبل، سیٹلائٹ کی کیا کروایا. یہ یہی کر رہا کہ مسلمان ماں کی گود میں، مسلمان باپ کے گھر میں، مسلمان ماحول میں پیدا ہونے والا بچہ، لیکن پل پر اس طرح رہے جیسے وہ چاہتے. کھاتا وہ ہے کہ جو چاہتے، جو دکھاتے جو پروڈکٹ آپ کا بچہ بھی فرمائش کرے گا مجھے یہ چاہیے. سنتا وہ ہے جو وہ سنانا چاہتے، دیکھتا وہ ہے جو وہ دکھانا چاہتے، اٹھتا اس وقت ہے جب وہ اٹھانا چاہتے، سوتا اس وقت ہے کہ جب وہ سلانا چاہتے. دیکھیے گھر آپ کا ہے اور اس کی ماں مسلمان ہے، لیکن پورا کا پورا ہمارے بچے کا کنٹرول بولے گا ہمیں پتا بھی نہ چلا. اب ان کی پالیسی ہے ہمارے گھر سے وہ اپنے مزاج کے مطابق بچے کو تربیت دے کے نکال رہے ہیں اور ہم سوئے رہے، ہم پڑے رہے. ہم اس مینڈک کے برابر بھی، ہم اس مینڈک کے برابر بھی اس آنکھ پہ پانی نہ ڈالیں
میدان قیامت میں پکڑے جائیں گے. جب خدا کہتا کہ یورپ اور امریکہ سے لے کے ٹوکیو تک جو گناہ کرے گا تمہاری گردن پکڑی جائے گی, تو اگر تمہارے اپنے گھر میں تمہارا بچہ ایسا ہے اور تم چپ چاپ بیٹھے وہ الگ بات کہ آپ نے سب کچھ اپنا فریضہ ادا کیا پھر بھی وہ نہ سنبھلا. وہ تو حضرت نوح کے گھر میں بھی مل جائے گی مثال. کوشش کی تھی, توجہ دی تھی, بچے کو سمجھانا چاہا تھا, اس کے بعد نتیجہ تمہارے ہاتھ میں نہیں, ہم سے سوال ہوگا. تو بس ذہن میں یہ رکھیے گا کہ ہم میں افحسبتم انما خلقناکم عبثا, اللہ نے ہمیں بیکار اور بغیر کسی مقصد کے پیدا نہیں کیا. اور مقصد بھی جانوروں جیسا نہیں, پیدا ہو, چارہ کھاؤ, شادی کرو, بچے پیدا کرو, مر جاؤ, لائف سائیکل کمپلیٹ نہیں. ہماری پیدائش کا مقصد یہ ہے کہ ہم سے اس ساری دنیا کی ہدایت کا کام لیا جائے گا. جہاں عقیدے غلط ہے ہمیں عقیدہ درست کرنا ہے, جہاں کردار غلط ہے وہاں پہ ہمیں کردار درست کرنا ہے. اور یہی جملہ میرے مظلوم امام حسین نے مدینے سے نکلتے وقت اپنے چھوٹے بھائی محمد حنفیہ کے نام تحریر میں لکھ کے دیا. تحریر حسین اپنے مقصد جہاد کو لکھ کے دے رہے. اندازہ ہے کہ زبان سے کہوں گا, بات جب زبان سے زبان پہ جاتی ہے بدلتی جاتی ہے. لکھ کے آدم اوصال حسین ابن علی الاخی محمد ابن حنفیہ, یہ وہ وصیت نامہ ہے جو علی کا بیٹا حسین اپنے بھائی محمد حنفیہ کے نام لکھ رہا, اور اس کے اندر اپنے مقصد کو بتا رہے. لم اخرج شرم ولا بشرم ولا بطرم ولا مفسدا, نہ میں جنگ کرنے جا رہا, نہ اقتدار کے لیے جا رہا, نہ فتنہ فساد پھیلانے جا رہا, نہ معاشرے کو ڈسٹرب کرنے جا رہا, بلکہ انما خرجت لطلب اصلاح امت جد. میرا مقصد ہے فقط میرے نانا کی امت کی اصلاح ہو جائے. اصلاح امت جد, نانا کی امت اصلاح, وہی جو ہمارا فریضہ قرار پائے کہ جہاں بھی بے شرمی ہے, بے حیائی ہے, بے دینی ہے, عمل میں گڑبڑ ہے, عقیدے میں گڑبڑ ہے, سوال ہم سے ہو. حسین نے اپنا مقصد بھی یہ بتایا, طلب اصلاح, مجھے نانا کی امت کی اصلاح کرنا. اور میں نے یہ جملہ خاص طور پر اس لیے کہا کہ جو میری تقریر کا آج کا اصل موضوع ہے, کوشش کر اپنی اولاد کو, اپنے پڑوسیوں کو, اپنے خاندان والوں کو, اپنے گھر والوں کو, اپنے جاننے والوں کو, جن کو نہیں جانتے تمہاری رسائی میں ان تک پیغام پہنچاؤ. تو اس میں زحمتیں بہت ہوں, مذاق اڑایا جائے گا, لوگ تانے دیں گے, کوئی آپ کے وجود کو برداشت نہیں کرے گا, قسم سے ٹونٹنگ کی جائے گی, انسان کے لیے مشکل ہو جاتا. مگر ساری مشکلات آسان ہو جائیں گی تبلیغ کے حوالے سے. آخر ہم نے کربلا کے واقعے کو فقط مصیبتوں کے حوالے تک کیوں محدود رکھا؟ کسی باپ کا جوان بیٹا مر گیا, ہم کیسے تسلی دیتے, مرہم کیسے لگاتے ہیں اس کے زخم پر؟ اکبر کو یاد کرو, یہی تو کہتے ہیں, اکبر کو یاد کرو. واقعاً اس نے اکبر کو یاد کیا, اپنے بیٹے کا غم بھول. وہی طریقہ اس میں, مذاق, تانے, لوگ چڑھنے لگے, لوگ تمہاری شکل دیکھ کے گھبرانے لگے, لوگ تمہاری بات سننے سے گریز کرنے لگے. یہی تو ہے. حسین نے بتایا اصلاح امت کے لیے تو اگر ہجرت اختیار کرے ہجرت کرو, حج کو عمرے میں بدلنا پڑے حج کو عمرے میں بدلو. ایک جنگل میں جا کے بیٹھنا پڑے, چاہے کربلا جیسا جنگل کے دور دور تک کوئی آبادی نہیں بیٹھتے, اگر اس طلب اصلاح کے لیے فاقہ کرنا پڑے فاقہ کرو, پیاسا رہنا پڑے پیاسے رہو. ارے خود تو پیاسا رہنا آسان ہے, اپنے بچوں کی پیاس دیکھنا پڑے بچوں کی پیاس برداشت کرو. اس کے لیے اگر اپنے بھتیجے اور بھانجوں کے لاشیں اٹھانا پڑے تیار, جوان بیٹے کا لاشا اٹھانا پڑے تیار, برابر کے بھائی کی قربانی دینا پڑے, فرات کے کنارے عباس کو دیکھو اور تیار. آئے اگر ششماہے کا لاشا اٹھانا پڑے اس کے لیے بھی تیار, سوکھے گلے پہ خنجر چلے تو تیار. ارے اور تو اور اگر زینب و کلثوم جیسی بہنوں بے مقنا اور چادر کے بازاروں اور درباروں میں دیکھنا پڑے تو تیار. کربلا کا پیغام, کربلا کا پیغام, ساری قربانیاں دینے کے لیے تیار, سارے جہاد کرنے کے لیے تیار, فقط اس لیے کہ نانا کی امت کی اصلاح ہو جائے. حسین اتنا بڑا جہاد کرے اور ہم یہ کہہ کر بھی گھبرائیں. دیکھیں کہہ کر گھبرائے, فَيَا لَيْتَنَا كُنَّا مَعَكُمْ فَنَفُوزَ مَعَكُمْ, مولا کاش آپ کے ساتھ ہوتے تو ایسے قربانی کہیں بھی ہے, اور پھر گھبرا کے پیچھے ہٹ جائے کہ یہ بہت بڑا جہاد ہے, یہ بہت بڑی قربانی ہے. نہیں, حسین کی قربانی بہت بڑی ہے, ہم اتنی بھی قربانی نہ دے سکے. ذرا سوچیے, ہم لوگوں کے تانوں سے اور لوگوں کے باتیں کرنے سے گھبرا گئے, لوگوں کے عمل کو دیکھ کے ہم پریشان ہو گئے, اور کربلا والوں نے زینب و کلثوم بازاروں میں جا رہی ہے, درباروں میں جا رہی ہے, بلوائے عام میں جا رہی ہے, نامحرموں کے درمیان جا رہی ہے, اور شام غریبہ کی رات عجیب منزل آئی تھی کہ زینب کی آنکھ میں بھی آنسو آ گئے. علی اور فاطمہ کی یہ بیٹیاں
جو دن کی روشنی میں کبھی محرم مردوں کے بغیر تنہا گھر سے باہر نہ نکلی تھی، آج رات کا اندھیرا ہے اور کربلا جیسا جنگل و بیابان ہے اور مردوں میں کوئی بھی موجود نہیں ہے مگر علی اور فاطمہ کی بیٹیوں کو ہمارا سلام، جس انداز سے اس لٹے ہوئے قافلے کو سنبھالا، اس لیے کہ قافلہ بڑے عجیب انداز سے خیمے سے نکلا تھا۔ مدینے میں کسی نے پوچھا تھا مولا سجاد آخری خیمے سے آپ کا گھر کس طرح باہر آیا؟ مولا کے ہاتھ میں تسبیح تھی، فرمایا اگر یہ تسبیح ٹوٹ جائے تو جس طرح دانے بکھر جاتے ہیں اس طرح کربلا کے جنگل میں نبی زادے اور امام زادے بکھر کے رہ گئے اور پھر کربلا میں شام آ گئی، کربلا میں اندھیرا جا گیا، ہر طرف اندھیرا ہے۔ علی اور فاطمہ کی بیٹی اس اندھیرے میں اس گھر میں اپنے گھر کو لے کے بیٹھی ہیں۔ ایک مرتبہ زینب نے کہا کلثوم بہن یہ بچے بکھر کے رہ گئے تھے، آؤ ہم ان بچوں کو جمع کریں۔ اب دونوں بہنیں چلی، ہمارا سلام فاطمہ کی بیٹیوں پر۔ ایک مرتبہ اندھیرے میں دونوں بہنیں چلی، بچوں کو جمع کیا، کہیں بچے سو رہے تھے انہیں اٹھا کے لائی، کہیں بچے رو رہے تھے انہیں اٹھا کے لائی۔ ایک مرتبہ نگاہ پڑی ایک جھاڑی کے پیچھے، ایک جھاڑی کے نیچے جو ننھے ننھے بچے گلے میں باہیں ڈالے لیٹے ہیں۔ زینب نے کہا کلثوم بہن آہستہ چلو، ان کی نیند خراب نہ ہو، ایک بچے کو تم اٹھانا ایک بچے کو میں اٹھاؤں۔ لیکن جب قریب پہنچی تو کیا دیکھا، یہ سوتے ہوئے بچے نہیں ہیں، دونوں کے سینے پہ گھوڑوں کی ٹانپوں کے نشان، دو ننھے ننھے لاشیں۔ ایک لاشا زینب نے اٹھایا، ایک لاشا کلثوم نے اٹھایا، مگر اب تو زینب کا بھی دل بھر آیا، آنکھوں میں آنسو آئے، مگر زینب فریاد کرے تو کس سے کرے؟ زینب تو ہر ایک کو تسلی دے رہی ہے۔ ایک بار اپنا عباس یاد آ گیا، بدن کے خوراک کو دیکھا، عباس بھیا آج یہ وقت آ گیا کہ تیری بہنوں کو لاشیں بھی اٹھانا پڑ رہے، آئے میرا عباس نہ رہا تو ہمیں لاشیں بھی اٹھانا خدا غم حسین کے سوا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے۔ خدا بندہ ہمارے ناسوؤں کو اتنا قیمتی بنا کہ رومال زہرا میں جمع ہو اور میدان قیامت میں ہماری شفاعت کا ذریعہ قرار پائے۔ خدا بندہ تمام صاحبان ایمان خصوصاً بانی مجلس و حاضرین مجلس کو دنیا اور آخرت کی ہر پریشانی اور دشمنان اہل بیت کے ہر شر سے محفوظ فرما۔ خدا بندہ کربلا کے ان بے گور و کفن لاشوں کا واسطہ ہم سب کے خصوصاً بانی مجلس و حاضرین مجلس کے تمام مرحومین کو اعلی علیین میں جوار معصومین سے مدد فرما۔ خدا بندہ تجھے واسطہ حلال مشکلات مشکل کشائے کائنات علی ابن ابی طالب اور علی کی دوچاری بیٹی زینب کے ان مصائب کا تمام صاحبان ایمان خصوصاً بانی مجلس و حاضرین مجلس کی تمام جائز خواہشات پوری فرما۔ خدا بندہ ہر ایک کی دعاؤں کو قبولیت کی منزل پہ پہنچا۔ خدا بندہ ہمیں جو بیمار ہیں انہیں شفاء کامل عطا فرما، جو رزق کی پریشانی میں مبتلا ہے ان کی اس پریشانی کو دور فرما۔ خدا بندہ رباب کی ادری کوٹ کا واسطہ ہر مومن اور مومنہ کو اولاد کی اردو پر صدمے سے محفوظ فرما۔ لیکن اگر تیرے دین اور آل محمد کی خاطر ضروری ہو تو ہمیں وہ جذبہ عطا فرما کے اپنے ہاتھ سے اپنی اولاد قربان کر دے۔ ہمیں اہل بیت کی سیرت پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، غیبت امام میں اپنی ذمہ داری ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، ظہور امام زمانہ میں تاجیل فرما۔ سورہ فاتحہ کی التماس ہے پہلے تو بانی مجلس کی جانب سے مرحومہ سکینہ بائی راشد، مرحوم راشد بھائی مولدینہ، مرحومہ زبیدہ بائی محمد حسین، مرحومہ کلثوم بائی جعفر، تمام مرحوم مومنین اور مومنات خصوصاً تمام مرحوم علماء مراجع اور شہداء ایک مرتبہ سورہ ہم 3 مرتبہ سورہ قل ہو اللہ بلندی درجات کے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد من الشیطان اللعین الرجیم۔